ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، کینیڈا سے مولانا ذکی باقری، انڈیا سے مولانا احمد علی عابدی، ایسٹ افریقہ سے ڈاکٹر مرتضیٰ علی دینا، انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی، یو ایس اے سے پروفیسر حسنین رجبی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔ دل میں لے کر یہ خیال، دیکھ کر بازار اور دربار، پوچھو یہ سوال، سر برہنا جب تھی زینب، بے کفن زہرا کا لال، سر پہ سورج چل رہا تھا، جس گھڑی چوٹی کی چال، فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا، وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا، مرکز زینب پہ پہنچا اور مجابر سے کہا، اے مجابر مرکز زینب کے مجھ کو یہ بتا، تے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا، وقت مجھ کو اس سفر میں چند ساتھ کا لگا، اس ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی ساتھ میں کیا طے، زینب دلگیر نے رو دیا، رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا، ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ، تو نے طے یہ فاصلہ جو چند ساتھ میں کیا، یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا، 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ، گرد تھے لاکھوں تماشائی، ہزاروں عاشقیاں، اور میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی تھی بہن عباس کی، نظر عوام الناس کی،
بیردائی بے گھری اور اس پہ شدت پیاس کی، کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی، ساتیں شام غریباں یاد وہ عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے قسی، غمزدہ کے ہاتھ لے کر چوبے خیمہ گئی، بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی، سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرےدار، سب کو دیتی تھی تسلی، خود مگر تھی عاشق بار، ناگہاں دیکھا چلا تا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی بادے فرس بی بی نے ہو کے بے قرار، بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے، سب کچھ لٹ گیا، جل گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی زادی ہوں، میں زینب ہوں بنت سیدہ، مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا عاشق بار، کہ میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار، اب تو خیمے میں چلی جا میں بنوں گا پہرے دار، باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، گجلے آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا، کٹ گیا کنبا میرا، بابا چھنی میری ردا، اکبر و اصغر سدھارے قاسم و عباس بھی، چھل گئی شبیر کے حلقوم پہ بابا چھری، میں درے خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی، سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری، میرے بابا اب یہاں سے شام و کوفہ کا سفر طے کرے گی آپ کی یہ لاڈلی جب ننگے سر، کیا قیامت گزرے گی با میرے عباس پر، بولے رو کے ہیں درے زینب خدایا صبر کر،
لیکن اب خدایا صبر کر، ہم کو اے ریحان قسمت سے شرف کیسا ملا، روضہ عباس کے سائے میں یہ نوحہ لکھا، روضہ شبیر پر جا کر جو سرور نے پڑھا، یوں لگا کل انبیاء ہے شامل اہل اذان۔ آواز بلند سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران حسین، اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے آج، تاریخ اسلام کے عنوان پر۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے، اور اسی اسلام کے سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا اور ہمارے نبی پر آ کر ختم ہوا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، جس میں 313 رسول تھے اور 5 اولی العزم پیغمبر۔ اس سلسلے کی 8ویں اور کل آخری مجلس ہوگی، اور عاشورے کے دن جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہاں 10:15 بجے پرسے کی مجلس۔ تو بہرحال صرف 2 گھنٹے ہیں میرے پاس، آج کا اور کل کا۔ مجھے سم اپ کرنا ہے، اور جیسا میں نے پہلی مجلس میں یہ اعلان کیا تھا کہ پورے انبیاء جو ہیں ان کی تاریخ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 9 مجلسوں میں 9 گھنٹے میں پوری 1,24,000، اتنے نام تو نہیں ہیں لیکن 40 اور 50 نام بھی ہیں، ایک روایت سے 70 نام ہیں، ایک روایت سے 120 نام ہیں۔ تاریخ میں ان کے نام بھی ہیں، ان کے واقعات بھی ہیں۔ 9 گھنٹے میں تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ابھی جناب یوسف تک ہم پہنچے، جناب یوسف کے اتنے حالات ہیں، اور ابھی باقی اس کے بعد جناب یوسف کے فرزند ہے، پھر ادھر جناب ایوب کے حالات ہیں، جناب خضر کے حالات ہیں، جناب شعیب کے حالات ہیں، جناب سلیمان کے حالات ہیں۔ یہ سب بڑے نبی ہیں، ان کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں۔ جناب سلیمان کے جن کو اللہ نے پوری حکومت دی تھی، اور سلیمان نبی ہے، جناب ایوب ہے، جناب شعیب ہے، جناب زکریہ ہے، جناب یحییٰ ہے، جناب یونس ہے، اور پھر جناب موسیٰ ہے، اور پھر جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کے حالات ہیں۔ بہرحال یہ جو حالات ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے، تو میں نے بھی آج کی اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ جناب یوسف کے اور کچھ حالات کر کے اس کو کنکلوڈ کر کے پھر جناب خضر یا جناب سلیمان کے حالات تھوڑے سے اور جناب موسیٰ پہ لا کے میں ختم کر دوں گا۔ دوسرے جو انبیاء کے حالات ہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی موقع ملا تو پھر ان حالات کو پیش کروں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب یوسف بازار مصر میں، ایجپٹ میں، کیرو میں یوسف کا آکشن ہوا، اور آکشن کے بعد جب ان کی بولی لگائی گئی، آکشن کیا گیا، تو پورا عزیز مصر کا جتنا پیسہ تھا وہ لگ گیا۔ لیکن یوسف نے یہ کہا کہ نبوت کو دولت سے مت
دیکھو، اور انہوں نے بسم اللہ اور لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ پیپر رکھا کہ جس کی وجہ سے جناب یوسف کا پلہ نیچے ہو گیا اور یہ پلہ اوپر ہو گیا. بہرحال یہاں تک کل بات پہنچی تھی. اس کے بعد زلیخا کے شوہر عزیز مصر کے پاس جناب یوسف چلے گئے اور وہاں زندگی گزارنے لگی. اس کے بعد وہ واقعہ بھی میں نے پڑھا کہ جہاں زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، لیکن جناب یوسف نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہ مختلف مقامات سے گزر کے، اور جب بھروسہ کیا تو پھر اللہ نے بھی ایسی مدد کی کہ ایک انفنٹ کے ذریعے ان کی صداقت کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کی عصمت کو ثابت کیا. جب یہ ہو گیا تو عزیز مصر، اب یہاں تک بات پہنچی تھی، اب یہاں سے میں شروع کروں گا. عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر تھا، اس نے کیا کیا؟ یوسف کو زندان میں بھیج دیا. اس لیے کہ یوسف کی جو وائف تھی زلیخا، اس کے بارے میں پورے شہر میں دھوم مچ گئی کہ یہ غلام کو پسند کرتی ہے. جب شہرت ہوئی، اچھا زلیخا ہے کافر، عزیز مصر بھی ہے کافر، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، صرف وہاں پہ جناب یوسف ہے نبی. اچھا ان کو نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے. جب زلیخا کی بدنامی ہونے لگی پورے شہر میں، اس نے اپنے 40، بعض روایتوں میں ہے 70، بعض روایتوں میں ہے 300 عورتوں کو بلوایا جو سلیکٹڈ تھے، جو کافی مطلب گوسپ کر رہے تھے. کل کی رات کی میری مجلس یاد کریں کہ گوسپ کیا چیز ہے. گوسپ آج کی نہیں ہے، یوسف کے زمانے سے گوسپ کرتے ہیں عورتیں، اور عورتیں کیا مرد بھی گوسپ کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے گوسپ، ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو یہیں ادھر ادھر کی ہی باتیں کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھے نا، ایک سے دو، میں تو ایک عام بات بچوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جب بھی بیٹھو ذکر امام کرو، ذکر علی کرو، اپنی محفلوں کو زینت دو، کہ جس سے یہ کم از کم آئے کہ ہم اس گناہ سے محفوظ رہ جائیں جو مین گناہ ہم گوسپ کا کرتے ہیں. بہرحال عورتیں گوسپ کر رہی تھی تو زلیخا نے سلیکٹ کیا ان 30، 40 اور بعض روایتوں کے 300 عورتوں کو جو مین تھے، ان کو سلیکٹ کیا جو پیسے والے تھے، اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس میرے محل میں آؤ. سب پہنچے، بہترین دعوت کی، کھانے کا انتظام کیا. کھانے کا انتظام کر کے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یوسف ہے کیا چیز. عورتوں کو بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھیں کہ ہے کیا یوسف. شاہی دعوت ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، دعوت ہوئی، شاندار کھانے کا انتظام ہوا. پتہ نہیں کتنے کورس تھے، 25، 30، 40. دسترخوان بچھا، کھانا وانا ہوا. کھانے کے بعد زلیخا نے غلاموں سے کہا کہ خیر سے زندان سے یوسف کو لے کر آؤ، لیکن یوسف نبی کو جب لے کر آؤ تو ان کے چہرے پہ نقاب ڈال دینا، یوں ہی لے کے مت آؤ. اب وہ یوسف چلے زندان سے. ان عورتوں کو زلیخا نے کہا کہ اب کچھ دیر کے بعد یوسف سامنے سے جس گزریں گے اور تم ان کے چہرے کو دیکھنا بس. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے. جناب یوسف زندان سے نکلے، اس کے محل میں انٹر ہوئے. جیسے ہی محل میں انٹر ہوئے، زلیخا نے کیا کیا؟ اپنے غلام اور کنیزوں سے کہا کہ چھری، نائف لے کر آؤ. اور اب روایتوں میں ہے کہ اورنج تھا یا ایپل تھا، جو بھی تھا، ایک پھل دیا، اور ہاتھ میں، واقعہ مشہور ہے، میں بچوں کے لیے پڑھاؤں لیکن اس میں ایک میسیج ہے، دیا اور یہ کہا کہ جب سامنے سے صرف گزر جائیں یوسف، ٹھہرے نہیں، گزر جائیں، تو تم فوراً اپنے ہاتھ سے اس ایپل یا اورنج جو بھی فروٹ ہے اس کو کاٹ دینا. عورتوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ حسن یوسف کیا ہے اور کیا جادو ہے اس حسن میں، کیا حسن ہے کہ لوگ دیکھ کے کیا حالت ہوگی. یوسف جب انٹر ہوئے محل میں، محل کے دروازے پہ زلیخا نے آرڈر کیا کہ چہرے سے نقاب کو الٹ دو. نقاب الٹی گئی، نور یوسف پھیلا. یوسف صرف پاس ہو رہے ہیں سامنے سے. عورتوں کی جب پہلی نگاہ چہرے یوسف پہ پڑی، اب انہوں نے حرکت کرنا شروع کی. دیکھتے رہے، اسٹیئر کرتے رہے. یوسف کچھ سیکنڈز کے لیے آئے تھے، جس پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد اب جو دیکھا تو فروٹ تو ویسی تھا، پوری انگلیاں کٹ گئی. تو اب پلٹ کے ان عورتوں نے زلیخا سے کہا، جب اپنی حالت دیکھی کہ انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، احساس سے تکلیف نہیں ہے، صرف چہرے یوسف پہ ڈالنے سے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یوسف کا حسن ہی کیا ہے. میں نے کل کہا تھا کہ یوسف کا حسن کتنا ہے اور ہمارے معصومین کا حسن کتنا ہے. 9 درجے یوسف کا حسن ہے، 1 درجہ ہم انسانوں کا ہے، اور 10 کے 10 پورے درجے معصومین کو دیے گئے. جو آج شیعہ کہتا ہے کہ آخری لمحات میں جب علی آئیں گے تو چہرے علی کو دیکھیں گے تو روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. ہم کو احساس نہیں ہوگا. ہم خوش نصیب ہیں. دعا یہ کریں، میں جو رضوی میں کہہ رہا ہوں کہ دعا کرو ملاقات ہو جائے.
فخر یوسف ہے. کیوں؟ یوسف کا حسن اپنے منزل پر، لیکن امام سے بڑا کسی کا حسن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے اس حسن کے مظہر ہے. اللہ جمیل ہے تو یہ لوگ اس جمیل کے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ حسین و خوبصورت ہے؟ جمیل ہے اللہ، اس کے ناموں میں ایک نام ہے، ہمیں کیسا پتا چلے؟ تو وہ پتا اس وقت چلا کہ جب 13 معصومین کی زیارت کی گئی. صلوات پڑھے محمد و علیہ اب وہ عورتوں نے پورا پروپیگنڈا کیا، پھر سب کو بتایا کہ بھائی یوسف اتنا حسین ہے، زلیخا دیوانی ہو رہی تھی تو صحیح تھا، ہماری یہ حالت ہو گئی. چلے گئے یوسف اس زندان میں چلے گئے. میں حالات کو چھوڑتا ہوں، اس کے بعد کئی حالات ہیں. جناب یوسف، اچھا نبی یوسف کو اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا. جیسے ہمارے نبی کا قرآن معجزہ تھا، جناب موسیٰ کی عصا تھی، ابراہیم کا آگ میں جانا تھا، جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا تھا. اسی طرح یوسف کا جو معجزہ تھا وہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی دیتے تھے. ان کا عجیب موڈ، جو کہتے تھے، کوئی اگر خواب ڈریمز دیکھتا تھا ان کے بعد جا کر کہتا تھا تو فوراً وہ جو تعبیر دیتے تھے وہ بالکل حقیقت ہوتا تھا. اسی طرح زندان میں گئے اور زندان میں جا کر انہوں نے 5 یا 6 سال گزارے. بعض روایتوں میں ہے کہ 14 برس یوسف نے گزارا، 14 ایئر زندان میں رہے. ادھر عزیز مصر کا انتقال ہوا، زلیخا کے شوہر کا. انتقال سے پہلے یوسف رہا ہو گئے. اس لیے رہا ہو گئے کہ جو بادشاہ تھا، مین فرعون تھا، اس نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر یوسف نے دی تھی. اور وہ جب یوسف سے ملاقات کرتا ہے، یعنی عزیز مصر کا باس آپ کہیں، بادشاہ مین جو تھا، اس نے جب جناب یوسف سے ملاقات کی اور گفتگو کی، وہ اتنا امپریس ہوا. اس لیے کہ نیچرلی نبی جب بات کرے تو کیا بات ہوتی ہے، جب گفتگو کی اور خواب کی تعبیر دی تو وہ اتنا امپریس ہوا. اس نے کہا کہ آپ زندان میں کیسا ہیں، آپ کو تو حکومت چلانا ہے. اس کے بعد اس نے عزیز مصر کو ختم کیا، ریٹائر کیا اور یوسف کو حکومت دے دی. 2 مہینے میں عزیز مصر زلیخا کا شوہر مر گیا. ادھر یوسف بنتے ہیں پرائم منسٹر اور پوری حکومت یوسف کے ہاتھ میں آ گئی. دن گزرے، 10 سال یا 12 سال گزرے. جب جناب یوسف کا سن 32 ایئرس کا ہوا، یوسف اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ، پرائم منسٹر اتنی بڑی مملکت کے بازار سے گزر رہے ہیں تو یوسف کے کانوں میں آواز آئی زلیخا، یوسف کے کانوں میں آواز آئی یوسف یوسف. یہ چونکے انہوں نے بازار پہ نگاہ ڈالی، دیکھا ایک بوڑھیا کھڑی ہوئی ہے، اولڈ لیڈی ضعیفہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ پکار رہی ہے. یہ قریب پہنچے، ان کی سواری پہنچی، انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور وہ اندھی تھی، آنکھوں سے نور چلا گیا تھا. اس نے کہا کہ یوسف، میں وہی زلیخا ہوں کہ جس نے ایک زمانے میں تم سے بڑی محبت کی تھی، تمہارے حسن. تو یوسف نے کہا اب تک تو محبت کرتی، اب تک؟ تو کل میرے دربار میں آنا. دوسرے دن دربار میں یہ پہنچی، اطلاع ہوئی یوسف کے کہ زلیخا آئی ہے. بڑھیا اولڈ لیڈی ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، کسی کے سہارے سے پہنچتی ہے. یوسف نے وہاں ایک بات پوچھی کہ آخر کیوں تیرا یہ حال ہوا؟ تو اس نے کہا شان ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ایک بادشاہ کو گناہ کی وجہ سے زمین پہ کر دیا اور ایک قیدی کو بادشاہ بنا دیا. یوسف قید سے بادشاہ بنے، یہ محل سے واپس بھی جھوپڑی میں آ گئی. تو یوسف نے پوچھا کہ زلیخا کیا بات ہے، کیوں تو اتنی دیوانی ہے؟ تو کہا یوسف تیرا حسن ایسا ہے کہ پورے مصر میں ہر انسان پاگل تھا تیرے حسن کا، اور تیرا حسن ایسا ہے. تو اس وقت یوسف نے پلٹ کے کہا زلیخا تم میرے حسن کی بات کر رہی ہے؟ اگر تو آخری نبی جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے،
اگر تو ان کے حسن کو دیکھے تو تیرا کیا حال ہو. عزیزو اس نام میں وہ برکت ہے, اس نام میں وہ اثر ہے. افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آج 1400 سال سے مسلمان محمد رسول اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا رسول نام لیتے, صبح شام ہم نام لیتے, لیکن وہ محبت نہیں ہے, وہ عقیدت نہیں ہے. زلیخا نے جب پہلی مرتبہ نام محمد سنا اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا, اس نے کہا کہ میرے دل میں وہ نام محبت سے محبت آئی. جیسے ہی محبت آئی فوراً پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا اور پوچھا کہ پوچھو زلیخا سے کیا چاہتی ہے, چاہتی کیا ہے, اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. آپ دیکھیں کہ اگر صحیح محبت آئے تو ضعیفی جوانی میں پلٹ سکتی ہے. پوچھا, جبرائیل نے پوچھا یوسف پوچھو اس سے کہ چاہتی کیا ہے. یوسف نے پوچھا زلیخا تو کیا چاہتی ہے, تو کہا کہ میں سب سے پہلے میری یہ جو آنکھوں کی روشنی ہے یہ واپس آئے, اس لیے کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ سکوں. اس کے بعد کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں یہ ضعیف ہو گئی ہوں, مجھے پوری جوانی واپس چاہیے. اللہ نے جبرائیل سے پیغام بھجوایا کہ یوسف جو زلیخا کہتی ہے اسے ایکسیپٹ کر لو, اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت ہے. اندازہ لگاؤ, اندازہ لگاؤ, سننا آسان ہے, اٹس ناٹ, ڈونٹ ٹیک ایزی کہ محمد کیا چیز ہے, ہمارا رسول کیا چیز ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم کو اسلام گرانٹیڈ ملا ہے, باپ دادا شیعہ تھے, ہمارے جنریشن میں شیعہ تھے, اس لیے ہم نے ایزی لیا. دوستو جس سے آپ محبت کرتے نا وہ ہستیاں ہیں کہ اگر خلوص کے ساتھ ایک دفعہ آپ دیکھیں کافرہ ہے زلیخا, لیکن حبیب سے اتنی محبت کی اور پروردگار کے رحمت کے دروازے کھل گئے. کہا کہ آج جو زلیخا مانگے گی میں اسے عطا کروں گا. لیکن یوسف تم 2 رکعت نماز پڑھو. اس کے بعد دیکھو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, یوسف نماز پڑھتے دیکھتے ہیں کہ زلیخا کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. اس کے بعد پھر اللہ یوسف نے ہاتھوں کو بلند کیا. جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے, پوری دنیا پورے مصر کے دربار میں لوگوں نے دیکھا کہ زلیخا جو بوڑھیا کھڑی ہوئی تھی ایسی جوان ہوئی کہ میں بعض باتیں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ 20-22 سال کی لڑکی کھڑی ہوئی ہے پورا حسن و جمال کے ساتھ. اللہ نے اس کے پورے حسن کو پلٹایا. اس کے بعد رسول اللہ یوسف نے پلٹ کے کہا کہ یہ میری دعا نہیں, یہ جو تجھے جو کچھ ملا ہے یہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے ملا ہے, محمد مصطفیٰ کی طرف سے ملا ہے. تو دوستو شکر کرو اور خوش ہو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے, اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس سے کافروں کو زندگی مل جاتی ہے. چلوات پڑھے محمد والے. یہ عالم ہوا. اب پھر اللہ نے کہا کہ جبرائیل سے کہ یوسف سے کہہ دو کہ ہم نے نکاح آسمان میں کروا دیا ہے, اب تم نیچے نکاح پڑھو. نکاح ہوا. اب ان لوگوں کی میرڈ لائف شروع ہو گئی. زلیخا اور یوسف نے اور کوئی شادی نہیں کی تھی اپنی زندگی میں, صرف اس نبی کی ایک ہی شادی ہے جناب زلیخا کے ساتھ. اور اس کے بعد 20-25 سال گزارے. ادھر یعقوب نبی ہے کنعان میں, یوسف ہے مصر میں. پورے جو اطراف کے شہر تھے وہاں قحط پڑا, ڈراٹ ہوا. یوسف نے اس انداز سے حکومت چلا رہے تھے وہ کہ یہ ان کے علم نبوت سے بھی پتا تھا. انہوں نے 7 سال کا 7 ایئرس کا اناج پورا ملک کا اور اس کے کئی گنا زیادہ سیو کر لیا تھا, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دوسرے شہر سے لوگ آ کر جانور اور سونا جو بھی طریقہ تھا اس زمانے میں دے کر اناج لیا کرتے تھے. تو اسی طرح یعقوب کے وہ 11 بیٹے, وہ 10 بیٹے, ایک تو ان کا سگا بھائی تھا جناب یوسف کے وہ بھائی کہ جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا. یہ لوگ پہنچتے ہیں مصر پہنچ کر یوسف سے ملاقات. جیسے ہی وہ لوگ دربار میں پہنچے یوسف تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے سگے بھائیوں کو دیکھا. یوسف تو پہچان گئے کہ وہ میرے وہی بھائی ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, 30 سال کے پہلے. ان لوگوں نے نہیں پہچانا. یوسف نے اپنے ہاتھ سے انہیں گندم دیا, اناج دیا. انہوں نے گندم لیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے غور سے سنیں, راوی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹا جو آخری قائم ہے اس کی غیبت ہوگی, وہ غیبت میں جائیں گے, لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات بھی کریں گے, ملیں گے بھی لوگوں سے, تو جب غیبت میں جائیں گے تو ملاقات کیسے کریں گے؟ تو امام نے کہا کہ سنو یاد رکھو, غیبت 2 وجہ کی ہے. ایک غیبت وہ ہے کہ چیز موجود ہے آپ دیکھ نہیں سکتے,
یہ یقین رکھنا ہے، پلیز غور سے سنیں، یہ یقین رکھنا ہے، یہ بلیو کرنا ہے کہ چیز ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے. جیسے اصحاب کہف ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو اب ہم کو بلیو کرنا ہے، یقین کرنا ہے. کہاں پر ہے وی ڈونٹ نو. آج جو شام میں یا جارڈن میں یا مختلف ایجپٹ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف ہے، ٹھیک ہے، آپ جائیں، سلام کریں، زیارت کریں، کوئی بات نہیں ہے. ہم اس لیے کہ ہمارا مذہب نسبت سے، اگر ان کے نام کی نسبت ہو گئی تو احترام ہو گئی وہ جگہ، لیکن کہاں ہے کوئی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا. امام نے کہا کہ غیبت دو وجہ کی ہے. ایک غیبت یہ ہے کہ چیز موجود ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. دوسری غیبت یہ ہے کہ چیز موجود ہے، وہ آپ سے ملتی بھی ہے لیکن آپ کو پتا نہیں چلتا. کہا جیسے یوسف کی غیبت تھی، تو راوی نے پوچھا مولا یوسف کی غیبت کیسے ہوئی؟ یوسف تو غیبت میں نہیں گئے تھے. مولا نے کہا نہیں، یوسف کی غیبت کیا تھی کہ وہ گندم دے رہے تھے. یوسف جانتے تھے کہ یہ کون ہے، ان کے بھائی نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہے. کہا میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی کہ وہ انعامات دیں گے، تم سے ملاقات کریں گے، لیکن تم پہچان نہیں سکو گے کہ یہ تمہارا امام ہے. گندم لیا، بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف نے پہچانا، یوسف نبی تھے، انہوں نے پہچانا، گندم دیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں. چلے گئے. جب آئے تھے بھائی تو پوچھا یوسف نے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نسل ابراہیم سے ہیں، اسحاق ہمارے دادا ہیں، ہم یعقوب کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم ہمارے گرینڈ فادر ہیں، گرینڈ فادر ہیں. تو کہا تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ تو کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی ہمارا جس کو بھیڑیے نے کھا لیا. منہ پہ کہہ رہے. یوسف نے کہا کہ کیسے کھایا بھیڑیے نے؟ کہا ہمارے باپ بہت چاہتے تھے ان کو، ہم لے کر گئے تھے بچپنے میں اور ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کھا لیا، ختم ہو گیا. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں اسٹوری ہے. اس کے بعد یوسف نے کہا کہ اب ان کے بابا کا کیا حال ہے؟ کہا وہ اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی. یوسف علم نبوت سے تو جانتے تھے اور ہرٹ ہوئے. تو کہا لیکن تمہارا ایک اور بھی تو بھائی ہے، تم لوگ 10 کیسے آئے؟ تو کہا وہ بھائی یوسف کا سگا بھائی تھا، جو بھائی ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھایا. اب ہمارا باپ یعقوب اسے چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو کہا اب آئندہ آنا تو اس کو لے کے آنا، اس لیے کہ وہ بھائی سگے بھائی تھے جناب یوسف کے. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ جب چلنے لگے تو یعقوب نے اس بھائی کو، یوسف کا جو سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو جانے نہیں دیا. لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا، یہ گئے، لے کے پہنچے. یوسف نے 35 ایئرس کے بعد اپنے سگے بھائی کو دیکھا. جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، گندم دیا، اس کے بعد دعوت دی پورے بھائیوں. ایک خان منگوایا مختلف، جیسے آپ کھوجے لوگ کھاتے ہیں نا ایک تھال میں، وہ یہ پرانا طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ یہ سیو ہوتا ہے اس میں کھانا. یہاں کھانا نہیں ہے. بہرحال تو تھال منگوائی گئی اور یوسف نے اب سب سے کہا کہ آپ 2 بھائی بیٹھے تھے ایک تھال میں. یہ جو 10 تھے یہ لوگ بیٹھ گئے. یوسف کا جو بھائی تھا سگا بھائی وہ اکیلا ہو گیا. وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یوسف نے اس سے پوچھا، اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ یوسف ہے، اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا میرا چھوٹا بھائی یوسف یاد آ رہا ہے. یوسف نے کہا گھبراؤ نہیں، میں آتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ دونوں بیٹھ کے اس میں کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد اب یہ لوگ واپس جاتے ہیں. جاتے وقت یوسف نے پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہو، بابا کی حالت کیا ہے تمہارے؟ تو کہا اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اور روتے رہتے ہیں. تو کہا ایسا کرو، میں اپنا کرتا دیتا ہوں، لے کے جا کر ان کے چہرے پہ ڈال دینا، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو. یوسف نے اپنا کرتا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا جا کے کنعان میں تمہارے بابا ہیں، ان کے چہرے پہ ڈال دینا. یہ بھائی 11 بھائی کرتا لے کے چلے. جناب یعقوب نبی خدا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کافروں کے ساتھ. وہاں پر کچھ دیر کے بعد جناب یعقوب نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اگر تم میرے دماغ پہ حملہ نہ کرو تو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے غور کیا کہ کافروں کی پرانی عادت ہے نبیوں کے دماغ پہ بات کرنے کی. پہنچا کرتا لا کے ڈال دیا. جب ڈالا تو یعقوب کی بینائی واپس آ گئی. یعقوب دیکھنے لگے. اس کے بعد یعقوب نے کہا کہ اب ہوگا کیا؟ تو یوسف نے پیغام بھجوایا کہ آپ کا بیٹا یوسف ہوں جو اس وقت حاکم بنا ہوا ہو،
اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ میرے بھائیوں کے ساتھ آپ آ جائیں اور آپ اب میرے پاس. یعقوب کو پتہ چل گیا 32 ایئرس آلموسٹ, 4 سال کے تھے, بعض روایتوں میں 12 سال کے, 12 سال بھی ہوتے تھے, 22 یا 23 ایئرس, اور بعض روایت 32 ایئرس کی ہے کہ باپ بیٹے کی ملاقات تھی. یعقوب اب پورے اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کنعان سے, پلیز غور سے سنیں, کنعان سے مصر کی طرف چلے جہاں جناب یوسف ہے, اور یوسف وہاں پر کنگ بنے ہوئے ہیں, بادشاہ بن گئے, اس لیے کہ وہ حاکم تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا, تو اب یوسف فل فلیج بادشاہ بن گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے کل کے خواب کا, جب وہ کنویں میں گئے تھے تو جبرائیل نے کیا کہا تھا آ کے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف اب صبر کر لو, تم کو ہم کنویں سے لے کے بادشاہت تک پہنچا دیں گے. اب اللہ نے پورا بادشاہ بنوایا کہ مکمل طور پر کنگ بنے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ بابا کو لے کر آؤ. عزیز اب سنو, بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. یعقوب اپنے یہ 11 بیٹوں کے ساتھ, یوسف کی آنکھوں کی روشنی اب آ گئی ہے, 11 بیٹوں کے ساتھ کنعان سے ایجپٹ میں انٹر ہوئے. ادھر جناب یوسف کو خبر ملی کہ وہ یعقوب میرا باپ آ رہا ہے. انہوں نے پورے شہر کو سجا دیا بابا کے استقبال کے, پورے شہر کو سجایا, روشن کر دیا, اور اپنے پرائم منسٹر, اپنے منسٹر سب کے ساتھ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ, جیسے اس زمانے میں کنگ باہر نکلتا تھا, پورے پروٹوکول کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ, بڑے بڑے جانور ہیں اور سامنے ایک مطلب استقبال کے لیے لوگ ہیں, پورا شہر سجا ہوا ہے کہ یعقوب آ رہے ہیں, میرا باپ آ رہا ہے اور میرے بھائی آ رہے ہیں. جب نکلے تو یعقوب انٹر ہوتے ہیں شہر میں, ایجپٹ میں انٹر ہوتے ہیں. یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے, کیا کوئی فرعون ہے, کوئی بادشاہ ہے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ بابا یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. عزیزو پھر میں ایک بات کہوں کہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے نا اس میں جلسی نہیں ہے, یہ ایک پاک رشتہ ہے. ہر رشتے میں, ہر ریلیشن شپ میں جلسی, بھائی بھائی سے جلتا ہے, بہن بہن سے جلتی ہے, لیکن ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے, یہ اتنا پاک رشتہ ہے کہ اگر باپ اور ماں تو یہ چاہتے ہیں جو ہمارا پوزیشن ہے ہمارے پوزیشن سے زیادہ پوزیشن میرے اولاد کا ہو جائے, جلسی نہیں ہوتی. تو یعقوب نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے کی یہ شان و شوکت ہے, بے انتہا خوش ہوئے, خود جانور جس گھوڑے پہ تھے اتر گئے, اتر کے اپنے بیٹوں کے ساتھ پیدل چلنے لگے. یہ ادھر سے یوسف آ رہے ہیں 22 ایئرس کے بعد, بچپنے کے بعد اب یوسف سے باپ سے ملاقات ہے. 22 یا 25 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہے. یوسف ادھر سے پہنچے, ادھر سے یعقوب نیچے پیدل چل رہے ہیں. یوسف قریب آئے, بالکل جب قریب آ گئے تو یوسف جانور پہ تھے کچھ لمحوں کے لیے, کچھ منٹس کے لیے. اس کے بعد یوسف گھوڑے سے اترے, اتر کے باپ سے ملے, اتنا روئے باپ اور بیٹے کہ غش کھا کے گر گئے. جب غش سے افاقہ ہوا اور یوسف باپ کے بازو کھڑے ہوئے, فوراً جبرائیل آئے. جبرائیل پہنچ گئے, جبرائیل پہنچ کے کہا یوسف ذرا اپنا ہاتھ تو کھولو. یوسف کے ہاتھ کھولا, یوسف نے یہ ہاتھ کھولا, سیدھے ہاتھ کے جو بیچ کا حصہ ہے وہاں سے ایک نور تھا جو آسمان کی طرف بلند ہو گیا. جیسے ہی آسمان کی طرف بلند ہوا, یوسف نے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے, وجہ کیا بات ہے, یہ نور کیوں چلا گیا؟ یوسف نے, جبرائیل نے پلٹ کے کہا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری نسل میں کبھی نبوت نہیں آئے گی. تمہاری نسل کا نبوت کا نور تھا وہ جو تمہاری اولاد میں چلنے والی تھی, لیکن اب تمہارے جنریشن میں کبھی اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یوسف چونکے اس لیے کہ عزیزو اولاد میں نبوت کا ایک عظیم مرتبہ ہے. جناب ابراہیم کی دعا وہ یاد کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم نے کہا خالا ومن ذریتی, پروردگار کیا میری ذریت میں نبوت نہیں ہوگی؟ یعنی ابراہیم کو امامت ملی, خلت ملی, نبی بنے, اتنا بڑے درجے پر پہنچے, لیکن اس کے بعد جب امام بنتے ہی فوراً کہا خالا ومن ذریتی, پروردگار یہ نبوت کیا میری ذریت میں نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ لا ینال عہد الظالمین, کہ یہ ہوگی تمہاری ذریت میں ہوگی, لیکن جو ظلم کریں گے, نبی ظلم نہیں کر رہا ہے, لیکن اللہ نے ایک الگ معیار بتایا کہ جو ظالم ہوں گے وہ کبھی امام اور کبھی اور وارث نہیں ہوں گے تمہارے. بہرحال یہ ابراہیم کی دعا کہ میری اولاد میں ہو. یوسف ابراہیم کی اولاد میں ہے, تڑپ کے کہا پروردگار مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ نبی غلطی نہیں کرتا. پوچھا کہ ریزن کیا ہے, کیوں میری نسل میں نبوت نہیں ہوگی؟ دوستو پوری مجلس کا میسج ہے, پیغام ہے. یوسف, اللہ نے فوراً جواب دیا کہ یوسف تم بلندی پہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے جانور پہ, تمہارا بوڑھا باپ نیچے تھا. اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اوپر ہو, تمہارا بوڑھا باپ نیچے ہو. عزیزو جب اللہ نبی کو برداشت نہیں کرتا تو آپ کو, ہم کو کہاں سے برداشت کرے گا؟ کہاں سے برداشت کرے گا بھائی؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کرے, ماں باپ کو جواب دے, باپ بولتا رہے, باپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرو,
یہ تو آج کامن پریکٹس ہے، آپ کی نہیں، کویت والوں کی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کامن پریکٹس نہیں ہے، ہو سکتا ہے یا نہ ہو، اللہ کا شکر اگر نہیں ہے تو بہت نہ ہو، لیکن اٹس ویری کامن پریکٹس کہ باپ بولے ہم کو کیا سننا ہے، تھوڑا ہمارے پاس پیسہ آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آ جائے، پھر وہی باپ جو انگلی پکڑ کے تمہیں لے کے پھرتا تھا نا، انگلی پکڑ کے لے کے پھرتا تھا، اب اس کو پلٹ کے جواب بھی دیا جاتا ہے. معصوم کہتے ہیں کہ قرآن میں حکم ارشاد ہے کہ اف نہیں کرو. عربی میں اف کوئی ورڈ نہیں ہے، کوئی ورڈ نہیں ہے اف، جو کم ترین ورڈ ہو سکتا، لاسٹ آخری ورڈ ہو سکتا، وہ اللہ نے استعمال کیا. اف نہیں کرنا ہے. اور ہم کیا کیا نہیں کرتے. بہرحال میری ٹاپک نہیں ہے اطاعت والدین، رضوی میں موقع ملا تو پڑھوں گا انشاءاللہ کہ اطاعت والدین کیا ہے. اس لیے کہ نصرت امام کے لیے سب سے پہلے اپنے امام کی اطاعت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ کی اطاعت کریں گے تو پھر امام کی اطاعت کریں گے. ماں باپ کے لیے اوبیڈینٹ بنیں گے تو پھر امام کے لیے اوبیڈینٹ بنیں گے. بہرحال میں رضوی میں آج یا کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ جو رکاوٹیں ہیں ہمارے پاس نصرت امام میں، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ جو وہ انسان کبھی نصرت نہیں کر سکتا جو اطاعت والدین نہیں کرتا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بہرحال پھر نسل یوسف میں نبوت چلی گئی، پھر دوسرے بھائیوں کی نسل میں چلی، اور اس طرح یعقوب زندگی گزار رہے تھے. اس کے 4 یا 5 سال کے بعد جناب یعقوب کا انتقال ہوتا ہے. جناب یوسف نے اپنے ہاتھ سے باپ کو غسل کفن دیا اور فلسطین میں دفن کر دیا، جہاں سب لوگ یروشلم میں سب دفن ہیں. اس میں یوسف اور جناب زلیخا کا پیریڈ ختم ہوا. یوسف، یہ محبت ملی ان میں ایسی تھی یوسف اور زلیخا میں کہ جب جناب یوسف کا انتقال ہوا اور زلیخا کو پتہ چلا کہ جناب یوسف کا انتقال ہو گیا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اتنا گریہ کیا کہ وہیں پر دم توڑ دیا. اور ایک ہی ساتھ یوسف اور جناب زلیخا کو بھی دفن کیا گیا، ایک ہی ساتھ مطلب الگ الگ خبروں میں. اور اس طرح جناب یوسف کی سٹوری، یہ واقعات میں نے پورے کئی واقعات چھوڑ دیے بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کئی انبیاء اور باقی ہے. جناب یوسف کے بعد جناب ایوب کا پیریڈ شروع ہوتا ہے. ایوب نبی صبر کے لیے بڑا مشہور ہے کہ ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا. اور امتحان، کل میں نے وہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ جناب ایوب کا صبر اور ان امتحان، اللہ ایسا امتحان کبھی کسی مومن سے نہ لے، وہ بڑا عظیم امتحان تھا. جناب ایوب کے بعد ذکر ہوا جناب داؤد کا. داؤد کے بیٹے تھے جناب سلیمان. اس کے اوپر جناب موسیٰ کا بھی زمانہ گزرا. میں موسیٰ کے واقعہ لاتا ہوں لیکن ایک واقعہ میں جناب سلیمان کا پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سلیمان کی لائف میں اور آج کے جو مسلمان اور شیعہ ہمارے عام لوگ ہیں ان میں کافی جو ہے نا ایک تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، کہ ایک میسیج ہے ان کی زندگی کا کہ کیا لینا ہے. سلیمان نبی وہ نبی ہے دوستو کہ جناب آدم سے لے کے خاتم کی تو بات نہیں کرتا، اس لیے کہ رسول تو عالمین کے لیے رسول بن کر آئے تھے. رسالت مآب کو چھوڑ کے جتنے انبیاء گزرے نے 1,23,399 جتنے گزرے، ان میں سب سے بڑی حکومت جناب سلیمان کی تھی. یہ داؤد کے بیٹے، داؤد نبی کے بیٹے. داؤد، لہن داؤد مشہور ہے، میں کیا کروں بعد میں بات آ رہی ہے. لہن داؤد جب اپنی کتاب زبور پڑھتے تھے تو وہ لہن تھا کہ روایتوں میں ہے کہ یہ جو پرواز کرتے نا پرندے، وہ ٹھہر جاتے تھے جب وہ شروع کرتے تھے صبح میں زبور پڑھنا قرآن کی اللہ کی وہ کتاب، تو پورے اطراف میں جتنے چرند پرند تھے ایک انسان موہ ہو جاتا تھا. رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ علی لہن داؤد سے اچھا تلاوت کریں گے قرآن جنت میں. سبحان اللہ. لہن داؤد سے زیادہ علی کی آواز ہوگی. اتنے، اس لیے کہ نیچرلی ہونا چاہیے. آج شاید ویکنڈ ہے، میں 5-10 منٹ زیادہ لے لوں گا، لیکن میں بھی مجبور ہوں. اس کے فوراً بعد ایک مجلس ہے کہ جو مجھ سے کہا گیا کہ فوراً مجلس پڑھ کے چلے جایا، چائے بھی یا نہیں پیے. اور وہاں پہ جو مجلس ہے علی رضا صاحب کے پاس، علی رضا صاحب کے پاس ہے نا، ہاں وہ فوراً پہنچنا ہے. اور آپ سے بھی انہوں نے کہا مجھ سے کیا اعلان کر دوں کہ مجلس کے فوراً بعد وہاں چلے، اور نماز سے پہلے وہ مجلس ختم ہو جائے گی. تو وی ول اسٹارٹ دیر بائی 12 o'clock. وہ مجلس 12 بجے ٹھیک شروع ہو جائے گی، تو میں 12 بجے ممبر پہ آ جاؤں گا وہاں پہ. بہرحال جناب داؤد وہ نبی کے جس کا لہن مشہور ہے، ان کے زمانے کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ جناب داؤد ایک دن اپنی عبادت کر رہے تھے. نبی ہے، عبادت کر رہے تھے اور بلندی پہ جا کے، اپنے گھر کی بلندی پہ جا کے کرتے تھے. جب بلندی پہ جا کے کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پڑوس میں ان کا نیبر جو ہے وہ بڑی عبادت کر رہا ہے.
یہ جب جاتے ہیں خود اپنی عبادت کرنے, اللہ کی نماز پڑھنے, دیکھا وہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. جب یہ ہاتھوں کو رات کے کسی حصے میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. دن میں جاتے ہیں وہ بھی. یہ حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا میں نبی ہو کے اتنی عبادت نہیں کرتا, کیا عبادت گزار ہیں. اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار. اور اس کی عبادت کا چرچا پورے شہر میں مشہور تھا کہ بڑا عابد شب زندہ دار ہے. داؤد جیسا نبی حیرت میں پڑ گیا, کہا کہ پروردگار اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا. فوراً جبرائیل آ گئے اور آگے کہا کہ داؤد تم نے یہ کیا کیا, یہ کیا کہا کہ اتنی عبادت تم بھی نہیں. اس کا ایک سجدہ میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. داؤد کام گئے. دوستو سننا بڑا آسان ہے, نہیں یہ سجدہ قبول نہیں ہوا, خدا نہ خواستہ اگر ہمارا نہیں ہوا, اللہ کہتے میں تیرا ایک سجدہ قبول نہیں کروں تو کیا ہوگا, کیا ہوگا. چھٹے امام کیا کہتے ہیں, نماز قبول تو سارے اعمال قبول, نماز رد تو سب رد. آسان بات نہیں ہے, سن کے ہم ایزی نہ لیں. بڑوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ داؤد ہم اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کرا, ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچا. داؤد نبی کام کے سر سے لے کے پیر تک ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار تو عادل ہے اور تو کرم کرنے والا ہے, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک سجدہ قبول نہیں ہوا, ریزن کیا ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں, یہ تو ریاکار ہے. سمجھے ریاکاری کیا ہے, ہپوکریسی. کہ یہ کہا کہ یہ عبادت سجدہ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ معاشرے میں اس کی عبادت کا شور ہو, معاشرے میں اس کی عبادت کا چرچا ہو, لوگ اس کی عبادت کی بات کریں. کہا کہ یہ کر رہا تھا, اس کے پورے شہر میں ہم نے اس کی بدھوم کروا دی. لیکن یہ جو کرتا تھا لوگوں کے لیے کرتا تھا, میرے لیے نہیں. اب بعد میں بات آ رہی ہے, ایسے ہپوکریٹس کے لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن ایسے پیسے والے, ایسے دولت مند اور وہ لوگ کہ جو بڑی عبادت کرتے, یہاں تک کہا گیا کہ جو جہاد کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی کہا گیا. اگر موقع ملا تو میں بتاؤں گا بعد میں, میرے وہ موضوع نہیں ہے, وقت نہیں ہے بالکل. تو داؤد نے کہا اچھا یہ اتنا بڑا ہپوکریٹ ہے. اس کی جو عزت شان تھی وہ ان کے دل سے چلی گئی. کچھ مہینے گزرے, پورے شہر میں دھوم ہوئی کہ وہ عابد شب زندار انتقال کر گیا. پورا شہر پہنچا اس کے پاس, پورا شہر پہنچا. دوستو کتنی آسان بات ہے. آپ سوچیں کہ ہماری اگر عبادتیں ایسی چلی جائیں تو کیا ہوگا. ہر چیز میں ہپوکریسی ہے. میں رضوی میں بتاؤں گا کہ ہپوکریسی کتنا نقصان پہنچاتی ہے. جیسے لکڑی کو دیمک کھاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا باہر سے, بعد میں ایک دھکا دیتے ہیں پورا سٹرکچر بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح آپ کے ایمان کو کھا جائے گی یہ ہپوکریسی, پتہ ہی نہیں چلے گا, معلوم ہی نہیں ہوگا. ڈرو 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 اس لمحے سے کہ کہیں سجدے, اس لیے کہ ہپوکریسی آنا لازم ہے. شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ آپ بڑے خلوص کے ساتھ عبادت کریں. آپ کے سجدوں میں چلا جائے گا, آپ کے سجدوں میں شک کرے گا, آپ کے ذہن میں ایسے ایسے باتیں, میں کیا کروں. میں شیخ مرتضیٰ انصاری کا بھی واقعہ انشاءاللہ موقع ملا تو ریزیو میں بتاؤں گا. بہرحال جناب داؤد کو فکر ہوئی کہ یہ تو بڑا ہپوکریٹ ہے, اس کی عزت جو تھی چلی گئی. شہر میں مشہور ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا. یہ اس کی میت میں بھی نہیں گئے, جبکہ میت میں جانا لازم تھا. ایک مسلمان کی میت میں جانا, پڑوسی کی میت میں جانا, اور پھر یہ نبی خدا ہے, نہیں گئے. لوگ گئے, شان سے جنازہ اٹھا, اس کو دفن کر دیا. جیسے ہی دفن کیا جبرائیل آئی داؤد کے پاس, آگے کہنے لگے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہمارا مومن تھا جو مر گیا اور تم اس کی میت میں شریک نہیں ہوئے. تو داؤد نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا کہ یہ ہپوکریٹ ہے, اس لیے میں نہیں گیا. تو کہا بے شک اس کا ایک سجدہ قبول نہیں ہوا تھا, لیکن اب کرم پروردگار ہے. وہی تو میں کہتا ہوں کہ اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ. لیکن جب اس کی میت اٹھی, غسل ہوا, 40 آدمیوں نے, 40 مومنین نے کھڑے رہ کر کہا پروردگارا ہم اس کے اعمال کو کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے, اور ہم گواہی دیتے ہیں جو شہادت نامہ آپ کے پاس ہے نا وہ ایسا وسیلہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 40 مومنین نے اس کی گواہی دی کہ یہ نیک تھا, تو ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. سنا, معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ 40, اللہ کہہ رہا ہے کہ 40 اگر کوئی گواہی دے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن ہم جانتے ہیں ہم اس کی گواہی کیسے دیں. ہم اس شخص کو جانتے ہیں کہ گناہگار ہے, یہ نماز ہی نہیں پڑھتا. بعض لوگوں کو ہم جانتے ہیں نا کہ جو سال بھر نماز میں نہیں نظر آتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کبیرہ کرتا ہے, لیکن بھائی یہ واقعے سے آپ ایزی نہ لیں. یہ کرتا, لیکن وہ مر جائے, لا کے ہمارے سامنے شہادت نامہ دیتے کہ اس پہ سائن کرو. ہم سائن کیوں کریں,
مولا نے کہا نہیں کرنا ہے تجھے سائن. وہ کہہ رہے مولا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کو, ایسے ظاہری دیکھے تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کو, ہم جانتے ہیں کہ گناہ گار ہے, پکچرز دیکھتا تھا, داڑھی مونڈتا تھا, گانے سنتا تھا, غیبت کرتا تھا, گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کرتا تھا, پھر ہم کیسے اللہ کو گواہی دے رہے ہیں؟ اس میں شہادت نامے پہ ہم سائن کیوں کریں اس کی؟ عزیزو, امام نے عجیب جواب دیا. امام نے پلٹ کے کہا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو کس کی سائن کر رہا ہے؟ تو اس کے اعمال کی صداقت, اعمال کی گواہی دے رہا ہے؟ پلیز غور سے سنیں. امام کہتے ہیں کیا تو اعمال کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ تو اور کیا؟ امام سے پوچھا پھر مولا کئی کی ہم گواہی دے رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ وہ نہ عبادتوں کی گواہی نہیں تھی, نہ نماز کی تھی, نہ سجدے کی تھی, نہ روزے کی تھی, نہ کسی کے, بلکہ تو جو گواہی وہاں دے رہا تو جھوٹ نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے اللہ کو, اور ہم مرتے مردے کے ساتھ جھوٹ بھیج رہے نہیں. امام نے کہا کہ نہیں, وہ نمازوں کی تو گواہی نہیں ہے, بلکہ جو تو گواہی دے رہا ہے وہ ولایت مولا کائنات کی گواہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس واقعے سے یہ نہ سمجھو کہ اب تو ولایت تو ہے ہمارے دل میں, جو چاہے کرو. نہیں, میں صرف تھوڑا سا دل کو آپ کو سکون ملنا بول کے کیا میں نے یہ بات. سلوات پڑھے محمد والے محمد. جناب داؤد کا یہ مقام ہے. ان کے بیٹے سلیمان تھے. سلیمان نبی کا لیے مجھ جیسے طالب علم ایک اسٹوڈنٹ کو 2-3 گھنٹے چاہیے. کتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, اور انہوں نے جو تبلیغ کی حکومت کے بعد, وہی تو بات ہے عزیزو. کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا بڑا کاروباری, میرے پاس اتنا پیسہ, مجھے ٹائم نہیں ہے عبادت کا. سلیمان سے بڑی ظاہری طور پہ کوئی حکومت تھی کسی کی دنیا میں. انہوں نے دعا کی تھی سلیمان نے کہ پروردگارہ مجھے بڑی ایسی حکومت دے, ایسی بادشاہت دے کہ جنا تو اولین اور آخرین میں انہوں نے کسی کو نہیں دی, اور اللہ نے دی ان کو. نبی سلیمان کو وہ حکومت تھی کہ زمین پہ, اچھا وہ ہے زمین کے, ہمارے معصومین عالمین کے ہیں, معصومین کا مقابلہ نہیں ہے. یہ لوگ عالمین کے لیے تھے, وہ زمین کے لیے تھے. جیسے ابراہیم امام بنے زمین کے لیے, ہمارا امام عالمین کا امام ہے. جیسا وہ رب العالمین ہے ویسا امام ہمارا عالمین کے لیے معصوم ہے. بہرحال پہنچے جناب سلیمان کو, پوری زمین پہ بادشاہت تھی. کیسی بادشاہت تھی؟ شرین پرین جو برڈز پھرے نا, ان کی بولی آتی تھی ان کو 77 لینگویجز آتی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ 140 ان کو جو ہے زبانیں آتی تھی. 140 میں یہاں تک کہ چونٹی جو اینٹ ہے اس کی وہ جو بولتی ہے وہ آتی تھی. یعنی بہرحال جتنی اللہ کی مخلوق ہے زمین پر, ان سب کی زبانوں کو سلیمان جانتا تھا. اور سلیمان کی حکومت یہ ہوا پر بھی تھی. آج ایئر کرافٹ نکلا 100 200 300 برس پہلے نکلا نا, ایئر کرافٹ 100 برس پہلے جو جناب سلیمان جو ہوا میں اڑتے تھے, تو ان کے تخت کے بارے میں اگر میں تاریخ میں بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی. 5-5 ہزار 10-10 ہزار آدمی, اور روایتوں میں ہے کہ اتنے بڑے بڑے برتنوں میں کھانا ہوتا تھا, اور 10-10 ہزار آدمی ایک تخت پر بیٹھتے تھے. وہ ہوا کو حکم دیتے تھے, وہ ہوا ان کو لے کے پرواز کرتی تھی. یعنی آج ایئر کرافٹ پرواز کر رہا ہے, اس زمانے میں حکم سلیمان سے تو ہوا ان کو لے کے ان کے تخت کو لے کے گھما کرتی تھی. وہ واقعہ نمل جو قرآن میں سورہ نمل ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, عابد بن کے جملے نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تخت پہ جانا, وہ چونٹی کی آواز سننا, سورہ نمل اٹھا کر دیکھے. تو سلیمان کو اتنی بڑی حکومت تھی, پرند چرند یہاں تک کہ اجنہ تک جو ہے سلیمان کی حکومت, سلیمان کے تابع تھے. جب سلیمان پرواز کرتے تھے نا, ہوا میں چڑھتے تھے, تو ان کے سر کے اوپر پورے پرندے, پورے برڈز جو ہے سایہ کر لیتے تھے کہ دھوپ سلیمان کے اوپر نہ آئے. سایہ کرتے تھے, اور سلیمان مختلف جگہوں سے گھومتے تھے. جب پہنچے مدینہ منورہ سے ایک دفعہ گزر رہے تھے, انہوں نے اپنی قوم کو پلٹ کے کہا کہ اب جو ساتھ تھے تخت پر, کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں آخری نبی بعد میں ہجرت کر کے آئے گا, اور اس شہر میں ان کے وارث اور ان کے بچے گزریں گے, اور یہ آخری نبی جو ہم سب کا سردار ہے. اس کے بعد ان کا پرواز کرتا ہوا خانہ کعبہ تک پہنچا. خانہ کعبہ سے پہنچا تو خانہ کعبہ رونے لگا, اور کہا کہ سلیمان نبی تو موجود ہے, لیکن وہ میرے طواف کرنے نہیں آئے, اور یہاں پہ بت رکھے ہوئے اور لوگ بت پرستی کر رہے ہیں. آواز آئی پروردگار کی کہ تو گھبرانا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا تیرے سامنے سجدہ کرے گی, اور آخری نبی کا وارث یہ جتنے بت ہیں ان کو ختم کرے گا. بہرحال یہ ہوتے ہوئے سلیمان کا تخت
اس وادی سے گزرا, اس بستی سے گزرا جہاں چونٹیاں تھیں, اینٹس. عزیزو یہ واقعہ بڑا سنا ہوا ہے, لیکن اس واقعے سے ایک دوسرا واقعہ ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں جناب سلیمان کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. سورہ نمل قرآن مجید میں موجود ہے. جب ان کا تخت وہ اس بستی میں گزرا, اس لوکیلٹی میں, تو وہاں پہ چونٹیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھی. اور چونٹی زمین کے اندر رہتی ہے, آپ کو پتا ہے, ان کے بل اندر رہتے ہیں, ان کے گھر, وہ چونٹیاں. اچھا, اور ایک چیز ہے کہ چونٹی ایک ساتھ چلتی ہے, ایک کے پیچھے ان کی جو فوج ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. اچھا, ان کی بھی آنکھیں ہیں, ان کی بھی زبان ہے. یہ شان پروردگار دیکھو, ہے اتنا جانور لیکن بولتا بھی ہے, بولتا ہے. اور جب وہ چلنے لگے تو جو سردار تھا چونٹیوں کا, وہ کتنا بڑا ہوگا, مطلب آپ اگر کریں اتنا تھوڑا سا بڑا تھا. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں پہ کھڑا ہوا اور اس بل کے سوراخ کے سامنے کھڑا ہوا جہاں سے ان کا گھر تھا, انٹرنس تھا, اور ہر طرف چونٹیاں پھیل رہی تھی. تو اس نے چیخ کے کہا اپنی قوم سے کہ فوراً بل کے اندر چلے جاؤ, اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تخت سلیمان زمین پر آئے اور تم ہلاک ہو جاؤ, کچل جاؤ. چونٹیاں واپس اپنے گھروں میں جانے لگی. ہوا نے سلیمان کے کانوں میں اس چونٹی کے سردار کی آواز پہنچائی. سلیمان نے فوراً تخت کو حکم دیا کہ نیچے جا. تخت نیچے آیا, حکم دیا ہوا کو کہ اس چونٹی کا جو سردار ہے, یہ قرآن ہے, چونٹی کا جو سردار ہے اس کو میرے پاس پہنچاؤ. تو وہ ہوا سے سلیمان کے ہاتھ پہ آئی. یہاں جب پہنچا تو نبی سلیمان نے کہا کہ تو نے کیا کہا, تجھے معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں, میں کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں. تو اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا ڈر آپ سے نہیں ہے, آپ کے ساتھیوں سے ہے. سمجھے کہ چونٹی بھی جانتا تھا کہ ساتھی کیسے ہوتے, آپ سے ڈر نہیں ہے, آپ کے ساتھیوں سے. اس وقت سلیمان نے کہا یہ بتا کہ اس وقت میں افضل ہوں یا تو افضل ہے, میرا پوزیشن زیادہ ہے یا تیرا پوزیشن زیادہ ہے. عجیب جواب دیا. ایک میسج ہے, میسج. چونٹی عقل نہیں ہے, جانور اور انسان میں فرق یہی ہے, ہم صاحب عقل ہو کے جانور ہیں, آپ نہیں. آپ مسلمان کی بات کرو, ہم تو مومن ہیں, ہم تو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. باواز بلند پڑھیں صلوات. سلیمان نے پوچھا یہ بتا تو افضل ہے, تو بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ نبی کسی انسان سے بہتر ہی ہوگا, ہم نبی سے بہتر تھوڑی ہے, نبی بہتر ہے. اور پھر انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ تو لازم بہتر ہے. ایون چونٹی سے بہتر ہم ہیں نہیں ہیں, ہم بہت بہتر ہیں. وہ تو جانور ہے نا, ہم تو انسان ہیں, ہم جنوں سے بہتر ہیں. اشرف المخلوقات اللہ نے بنائے, ہم اشرف ہو کے کمتر ہو گئے. ہم اگر صحیح معنی میں اشرف ہے تو حکم دے تو دیوار کی پھٹ جائے آپ سے, آپ کے پاس تو اس میں اعظم ہے. بہرحال وہ نبی نے بھی عجیب سوال کیا, کیا میسج ہے دیکھیں آپ. نبی نے پوچھا چونٹی سے کہ سردار سے یہ بتا تو بہتر ہے, تو افضل ہے اس وقت یا میں ہوں. اس نے کہا اگر آپ گستاخی معاف, ہاتھوں کو جوڑا, پیروں کو اٹھا, ہاتھ کو اٹھا کے کہا آپ اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. تو سلیمان نے کہا بتا. تو کہا اس وقت میں افضل ہوں, اس وقت میں افضل ہوں. سلیمان نبی چونکا, کہا تو کیسے. تو کہا آپ کہاں کھڑے ہوئے, آپ کو اٹھایا کون ہے. تو کہا مجھے ہوا نے اٹھایا. تو کہا مجھے کس نے اٹھایا, میرا ہاتھ, میں اس وقت نبی کے ہاتھوں پر ہوں, آپ کو ہوا نے اٹھایا, میں نبی کے ہاتھوں پر ہوں, تو افضل تو میں ہوں. ایک چونٹی نبی کے ہاتھوں پہ آ کے افضل سمجھے, کسی کو اٹھا کے من کن تو مولا بھی کہا. یہاں چونٹی کے سردار نے کہا میں افضل ہوں. اب آپ کو میں وہ بات کہنے میں یہ واقعہ سنا ہوا تھا آپ کا, اصل آپ واقعہ پڑھنے والا.
یہاں چونٹی کے سردار نے سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے کیا کہا اپنی قوم سے کہ اپنے اپنے گھروں میں واپس جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہیں کچل نہ دے, ہلاک نہ کر دے یہ لشکر. سلیمان نبی ہے, اس کے باوجود چونٹی کے سردار کو بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے. رسول کا زمانہ, مولا کائنات جناب سلمان کے ساتھ وادی میں جاتے ہیں مدینے کی, جہاں جنگل تھا, درخت تھے کھیتوں اس کے کھجور کے, وہاں پہنچے تو سلمان نے کہا مولا یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں نا, میں چاہتا ہوں کہ ان جانوروں کی آواز جانوں. مولا نے کہا کیوں؟ تو کہا میں سننا چاہتا ہوں کہ یہ مدح کیسے کرتے ہیں. تو امام نے سلمان کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا, سلمان کے کانوں میں ان پرندوں کی بولی آ گئی. جیسے سلیمان کو جانتے تھے ویسے اب سلمان جاننے لگے ہر پرندے کی بولی. سلمان کی روایت ہے, شیخ عباس خمیس روایت کو لکھتے کہ مولا پہنچے ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے. سلمان نے دیکھا کہ چونٹیوں کا ایک گروہ ہے جو مسلسل اپنے گھروں سے باہر نکل رہا ہے. اس کے بعد سلمان نے کہا, سلمان کی روایت ہے کہ جو 10 درجے کا مومن ہے وہ کہتا ہے کہ سردار باہر آ کر اپنے گھر کے, اس کی جو بل تھی باہر آ کر کھڑے رہ کر چیختا ہے اور چیخ کے کہتا ہے اپنے اپنے بلوں سے باہر آؤ, وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ آیا کہ جس کو چہرے, اب فرق پتہ چلا کہ سلیمان کیا تھا اور ہمارا علی کیا ہے. بہرحال یہ تو فخر سلیمان ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں. ان کی ولایت کے صدقے میں ان کو نبوت ملی. جب تک اقرار ولایت علی نہیں ملا کسی کو نبوت نہیں ملی. 1,23,999 پیغمبر صدقے میں ملی علی کے, جب تک ان کا اقرار نہیں کیا امامت کا کسی کو نبوت ملی. یہی تو کہا کہ 313 اسی لیے بنے. کیسے بنے یہ چار اولی العزم؟ 313 رسول بنے کیسے؟ جب اللہ نے ان کی ارواح کو لا کر مولا کائنات کی ولایت کا سامنے رکھا. جس نے پہلے علی کو ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بنے, جس نے بعد میں ایکسپٹ کیا وہ 313 رسول بنے, جس نے تھرڈ ٹائم ایکسپٹ کیا وہ نبی بنے. علی تو اس ہستی کا نام ہے. بہرحال سلیمان پوری کائنات پہ, پوری دنیا پہ حکومت ہے, تخت پہ پرواز کر رہے ہیں, پورے پرندے سلیمان کے سر پہ. ایک دم سلیمان نے فیل کیا کہ میرے اوپر دھوپ کی کرن آئی, شو آئی, ریز آئی دھوپ سورج کی. سلیمان نے سر کو اٹھایا, دیکھا کہ وہاں پر ایک پرندہ تھا جو سایہ کیا ہوا تھا, وہ نظر نہیں آتا. نبی ہے, غصہ آ گیا. ان پرندوں کا جو سردار تھا اس کو بلایا, بلا کے کہا کہ وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا تجھے نہیں معلوم؟ اس کو بلا, اور اگر وہ ویلڈ ریزن نہیں دے گا تو میں اس کے بال اور پر کو کاٹ دوں گا, اس کو ذبح کر دوں گا. یہ جو سردار تھا ہم جیسا نوکر تو نہیں تھا کہ کبھی کام کرے کبھی نہیں کرے. وہ تو خوف کھا گیا, وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا, بلندی پہ جاتا ہے. جب بلندی پہ جا کے اس نے پوری دنیا پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ پرندہ یمن کی طرف سے آ رہا ہے, اور جب آیا یمن کی طرف سے آتے یہ اوپر سے تیزی کے ساتھ اس پہ جھپکا, اس لیے کہ سردار ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ وہ آ رہا ہے میرا سردار, اس نے ہوا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ خدا کا واسطہ مجھے مار مت, میرے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے. اس نے پوچھا تو گیا کہاں تھا؟ بغیر پوچھے تو کہا مجھے سلیمان تک پہنچا دو. عزیزو یہ واقعہ تو مشہور ہے, اس کا شاید میں کنٹینیو کل کروں اس لیے کہ وقت ہو گیا. ایک میسیج ہے اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں, عجیب پیغام ہے ہم سب کے لیے. پرندہ ہے, جیسے ہی جناب سلیمان کے پاس پہنچا, روایت کا جملہ ہے کہ وہ کانپ رہا تھا سر سے, جتنی بھی حیثیت ہے, اتنا سا اتنا پتہ نہیں جو بھی تھا اس کا, اور کانپ رہا تھا, اپنے پروں کو اپنے ونگز کو ہلا رہا تھا, اور پیر میں شیورنگ آ گئی تھی, ہل رہا تھا. ہاتھ کو پیروں کو دونوں پیروں کو سامنے اٹھایا, اٹھا کے سر کو جھکا کے سلیمان کے پیروں پہ رکھ دیا اور کہا آپ مجھے ہلاک مت کریں, میرے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے, میں وہ بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ سلیمان کے غصے کو کم کیسے کیا. دیکھیے جانور ہے بٹ ہی نوز کہ سلیمان کو راضی کیسے کرے, یہ میسج ہے. جانور ہے بٹ ہی نوز کہ سلیمان کس چیز سے جلدی راضی ہوں گے, ان کا غصہ ختم کیسے ہوگا. اس پرندے نے ایک جملہ کہا کہ سلیمان نبی میں آپ کے غلام ہوں, آپ ہمارے نبی ہیں,
آج میں گناہگار بن کے آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، کل آپ اللہ کے سامنے ٹھہریں گے محشر کے دن۔ بس یہ سننا تھا، سلیمان نبی کام گیا۔ آپ نے بڑی ایزی ہو کے سنا، یہ سمجھے بات، نبی کو بتایا کہ روز محشر جب آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو آپ بھی کسی حاکم کے سامنے جا کے ٹھہریں گے۔ اسی انداز سے آج میں آپ کے پاس ٹھہرا ہوں۔ جب اس دن کے اس لمحے کو یاد دلایا تو سلیمان کا جو کچھ تھا ایک لمحے میں کانپنے لگے، سر کو جھکا دیا، کہا اب بتا تو گیا کہاں تھا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں یمن گیا تھا، وہاں پہ ایک عورت کی حکومت ہے کہ جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ سرکش ہے، اللہ کو نہیں مانتی، اور میں وہاں گیا تھا اور وہاں کی حکومت دیکھ کر آیا ہوں۔ تو بہرحال میں یہاں پہ روکتا ہوں اپنی تقریر کو، کل یہاں سے شروع کروں گا، لیکن کل آپ سے معروضہ یہ کہ کل ابھی اعلان کر دوں کہ کل 1.25 گھنٹے کی تو مجلس ہوگی، اس لیے کہ جناب موسیٰ کے کچھ اہم حالات ہیں، اور موسیٰ نبی کے واقعات آپ کو پتا ہے کہ ویری انٹرسٹنگ واقعات، دریائے نیل میں جانا، فرعون سے گفتگو، فرعون کے منہ پہ تماچا مارنا، جناب آسیہ، یہ پورے واقعات انشاءاللہ کل آئیں گے۔ لیکن کل میں اس عشرے کی میری آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، تو 1.25 گھنٹے کی مجلس ہوگی۔ 10:30 we will start and 11:45 we will یا 11:30 پہ مجلس ختم کریں گے، 11:30 پونے 12 بجے، اس لیے کہ کل 9 محرم ہے، آپ بھی تھوڑا تیار ہو کے آئے، انشاءاللہ کل لطف آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، جانور ہے لیکن اس لمحے کو، اس وقت کو یاد دلا رہا ہے، اور سلیمان بھی فوراً سر سے پیر تک کام کر اللہ کی مدح کرنے لگے۔ مدح کرتے ہوئے سلیمان نے یہی بتایا کہ اللہ کے سامنے ہمیشہ اس محبت اور اس خوف کے ساتھ رہو۔ یہی پیغام کربلا میں حسین کا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، ویسے مانو جیسے اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے مت مانو، جو وہ چاہتا ہے وہ اپنی مرضی۔ اور یہی اطاعت، یہ جو اطاعت ہے نا، یہی اطاعت اس شہید کی تھی کہ جس سے آج کا دن منسوب ہے، کہ جس کا نام عباس ہے۔ ابو الفضل اس ماں کے بیٹے ہیں کہ جو جب مولا سے شادی ہوئی اور جناب ام البنین سے نکاح ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ بی بی مولا کائنات کے گھر آئی، اماری سے اتر کے چوکٹ پہ اپنے سر کو رکھ دیا، فاطمہ کی در کی چوکٹ ہے، سر کو رکھ دیا، گھر میں داخل ہوئی تو دونوں شہزادے اور دونوں شہزادیاں موجود تھیں۔ تعظیم کے لیے ماں کے اٹھے، ام البنین خاک پہ بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہا کہ بچوں، میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بلکہ اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ درس ام البنین کا تھا جو عباس